بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے 7th کلاس کی اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی اور آج ہم اس کا لیسن نمبر 10 ہے، بارش کا پہلا قطرہ، وہ ڈسکس کریں گے۔ بارش کا پہلا قطرہ ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر اسماعیل میٹری ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سوچے اور بتائیں، ٹھہرے اور بتائیں، اس کے علاوہ الفاظ، معنی اور مرکزی خیال اور خلاصہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوچے اور بتائیں ہیں وہ اس کا کوشچن ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں بارش رحمت ہے یا زحمت اور کیوں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ میرے خیال میں بارش جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اگر کم مقدار میں ہو۔ بہت زیادہ بارشیں جو ہے زمین میں سیلاب آ جاتا ہے، یوں بارش زحمت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، آپ کے خیال میں بارش ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟ تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے۔ میرے خیال میں بارش ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ بارش سے خشک سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زمین پر پانی کی جو ضرورت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹھہرے اور بتائیں میں کوشچن ہے، دلاور قطرے نے کیا دلیری دکھائی؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، دلاور قطرہ اکیلا زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو کوشچن ہے، دلاور قطرے نے کیا کیا؟ تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے، دلاور قطرے نے مردہ زمین میں جان ڈالنے کے لیے سب سے پہلے قربانی دی۔ پھر اس کے بعد ہے، جی پر کھیل جانا کیوں دشوار ہے؟ تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے، جی پر کھیل جانا دشوار ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے گنگور، اس کا مطلب ہے گہرے۔ اس سے آگے ہے ستیہ ناس، اس کا مطلب ہے خرابی۔ اس کے بعد ہے پائمال، اس کا مطلب ہے ختم ہونا۔ اس سے اگلا لفظ ہے خلقت، جس کا مطلب ہے مخلوق۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے باسات، اس کا مطلب ہے اوقات۔ اگلا الفاظ ہے شناور، اس کا مطلب ہے ماہر تیراک۔ اس کے بعد ہے جاں فشانی، اس کا مطلب ہے محنت۔ اور لاسٹ میں ہے دلاور، جس کا مطلب ہے بہادر۔ اس کے بعد بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں اور پھر مرکزی خیال کریں گے۔ تو خلاصہ ہے، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے مگر ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ننھا سا وجود کھیت کی پیاس کیسے بجھائے گا، میں تو زمین پر گر کر تباہ ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جو میں نے انڈر لائنز کی ہوئی ہیں، انڈر لائن وہ آپ نہیں لکھیں گے۔ مگر ایک قطرہ بہت بہادر تھا، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے، اس نے سب کو آواز دی کہ آؤ میرے پیچھے چلو، ہم سب اکٹھے زمین کی طرف جاتے ہیں اور مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ اگر یہ آپ لائن چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے، یہ کہہ کر اس نے زمین کی طرف راہ لی۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے، اپنے دوست کی جو راہ دیکھ کر دو چار قطرے اور بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد مزید کچھ اور قطروں نے ہمت دکھائی، اس طرح قطروں کی قطاریں بن گئیں اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ویران جگہ پر پانی بھر گیا، کھیت اور باغ ہے وہ پانی سے سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ یہ والی لائن لکھیں گے، یہ والی لائن آپ نے اس کی لائن ہے وہ کٹ کر دیں گے، اے دوستو اگر تم مضبوط قوم بننا چاہتے ہو تو بارش کے قطروں کی طرح اتحاد کر لو۔ ان قطروں نے زمین کے حالات بدل دیے، ان قطروں سے نہر میں پانی بھر گیا اور ان میں کشتیاں چلنے لگی۔ تو یہاں سارا جو اس کا اگر نچوڑ کیا جائے خلاصے کا، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم بھی مضبوط قوم بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی بارش کے قطروں کی طرح ہمیں بھی متحد ہو جانا چاہیے، اتحاد کر لینا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور ہمارے جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی اتحاد کرنا چاہیے۔ آگے مرکزی خیال ہے، اتحاد میں بڑی طاقت ہے، مل کر جو بھی کام کیا جائے وہ بہت ہی انقلاب آفرین ہوتا ہے۔ قوم بھی اس وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب اس کے افراد میں اتحاد ہو، اتحاد ہی سے انقلاب آیا کرتے ہیں۔ تو یوں خلاصہ بھی ہو جائے گا اور مرکزی خیال۔ تو یوں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے سوچے اور بتائیں، ٹھہرے اور بتائیں کہ کوشچن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ والے الفاظ معنی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے مرکزی خیال اور خلاصہ کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان اشعار کی تشریح بھی کریں گے اور کوشچن آنسر بھی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔